مصطفیٰ کے مقام و مرتبہ کا نام ہے قرآن. اس کی حیا کرو گے سمجھو تم نے خدا کے کلام کی بھی حیا کی ہے, مصطفیٰ کی بھی تعظیم کی ہے. اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا. ان کا مقام خود امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن 3 طرح کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا, بڑا کٹھن دن, بڑا مشکل ویلا. لوگوں قبر کی وحشت سے نبی کانپ اٹھے. حشر کے میدان کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما کے آنسو بہاتے تھے. آج حشر کا دن کو ذکر ہو یا قبر کی وحشت کا, ہمیں کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یا حضرت صاحب یا پیر صاحب یا خطیب صاحب. فرمایا عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. سب سے پہلا بندہ کون ہوگا؟ عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا جس کے سینے میں قرآن کو محفوظ جس نے کر لیا ہوگا. حافظ قرآن, اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. دوسرا کون بندہ ہوگا جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مؤذن ہوگا, بلاتا ہوگا نماز کے لیے, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدا دیتا ہوگا, اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تیسرا وہ بندہ جو اپنے اور مالک کے درمیان معاملات اچھے رکھے. عارف دھیان سے سونا, سیدھا ہو کے بیٹھ بھائی, میرا تو امام ہے اس مسجد کا. جو اپنے اور مالک کے درمیان معاملات اچھے رکھے, ٹھیک رکھے, مضبوط رکھے, ایمانداری والے رکھے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرما لے. اور سب سے پہلے کون تھا؟ بھائی فیاض صاحب بولے ہیں. اور بھائی فیاض صاحب بڑے پرانے عاشق رسول ہیں, اور بھائی مشتاق صاحب بھی, یہ الیاس ججوا صاحب بھی, یہ شاکان مصطفیٰ ہیں. نوید صاحب, سارے آپ سونے ہو. سب سے پہلے عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ جنہیں چھتری پھڑی ہوئے نا تو توپ وال ہوئے, وہ اندر تھوڑی جنی میرے حال بھی کر دے. ایسا ہی ہے نا یار. میں نے جب بارش ہو رہی ہو, بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو, ایک کے ہاتھ میں چھتری ہو, صاحبان ہو, کچھ بھی ہو, تو ساتھ والا کہتا ہے نا یار بہت زیادہ بارش ہے, میں نے بھی تھلے کر لیا ہے. تو یا رسول اللہ جے انہاں دے عرش دا سایہ ہوئے گا تے باقیاں دا معاملہ. میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا باقیاں دا معاملہ ہے وے 10 ایسے شخص جنہ تے مور لگ گئی ہوئے گی کہ جہنمی نے حافظ قرآن آکھے گا رب جنت عطا فرما. اب بتاؤ چھوٹا درجہ ہے, بہت بڑا مقام ہے. اور سنیو, حافظ قرآن کی یہ شان ہے, عاملین قرآن کا یہ مقام ہے, یہ اللہ کے کتاب کے وارث ہیں. اللہ کے قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں, پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے سارا سناتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے, یہ ایک سمندر ہے, سمندر. بس اللہ کی عطا ہے. کوئی ایسی کتاب نہیں جیسی یہ کتاب ہے کہ یاد ہو ایسے کہ لکھوک حروف ہیں, پیچھے کھڑے جو سامنے ہوتا ہے وہ ایک حرف کا وعدہ کاٹا تغیر و تبدل نہیں ہونے داندر. حافظ جی زبر جے زیر پہ پڑھ دے ہو, ہے کہ نہیں ہے نا؟ کام تو بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا یہ سمندر کو سمیٹے ہوئے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لے, سارا دن اللہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. جب گناہ سے محفوظ ہو گیا تو پھر گناہگار تو نہ ہوا, پھر نیکوکار ہوا. تو جب سورہ اخلاص کی یہ شان ہے تو سارے قرآن کا کیا مقام ہے جی؟
یہ بڑی عظمت والی باتیں ہیں، بڑی شان والی باتیں ہیں، بڑے مقام والی باتیں ہیں۔ مائیں اچھی تھیں، اولاد نیک تھی۔ آج بھی مائیں مائیں ہیں، مگر وہ مائیں کیا مائیں تھیں کہ جنہوں نے بختیار کاکی کو بطن میں لیا ہوا تھا، استاذ کے پاس جب گئے تو استاذ نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت بختیار کاکی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 نہیں 11 نہیں 12 نہیں 13 نہیں 14 سپارے سارے کے سارے بچے تھے، زبانی سنا دیے۔ حافظ صاحب کہنے لگے اگوں پڑھ، آکھیا ماں دے بطن اندر روزانہ نہیں سننا سا۔ کہاں گئی وہ مائیں جو قرآن پڑھا کرتی تھیں؟ ہلے تو تُو ٹھنڈے ٹھنڈے ہو، میں تو ان جگا لینا ہے۔ میرا نام اس قابلہ رضوی ہے، تے پورے ملک دا میں خطیب ہاں، تے کشمیر دا بھی خطیب ہاں، تے باہر منوان دینے میں جاندہ نہیں، مرضی میری اپنی۔ وہ کیسی مائیں تھیں جو صبح اٹھ کے کہتی تھی بیٹا اس سپارے کو سینے سے لگاؤ اور جاؤ جا کے استاد جی کے پاس قرآن پڑھو۔ ہون کی ہوندہ ہے جیوہ صاحب ہونے ہی ہے نا، قرآن آتے پڑھے ایسا ایسا لہرا کے جا رہے ہیں، ایسا بچے لہرا کے جا رہے ہیں، ایسا ایسا اگوے پہلو سینے نہ لاندے سن ہون تے ابل پیج دیئے نہیں۔ میں ہے مائیو کی ہویا جے، بی بیو پہنو کی ہویا جے، نہیں سکول ہی پڑھ لیندے نہیں، میں سکولے نے خاک پڑھنا ہے، انہوں آپ نہیں ہوندہ، سکول آنے انہوں آپ نہیں قرآن ہوندہ، پہمی جگاڑ ہی لائے ہیں۔ ہم حفظ قرآن کی سعادت کے ساتھ 3500 بچہ کر لیا انہیں فراڈ لا کے، حفظ قرآن کی سعادت کے ساتھ ہم پڑھاتے ہیں۔ تے حفظ قرآن کی سعادت کے ساتھ 5000 جو تیرے کل بچہ ہے ارمو قاسم صاحب، تیرے کل جو 5000 بچہ ہے تے تینوں میں چیلنج کرنا، تیری میں چیلنج کرنا پروفیسرہ، میں تینوں چیلنج کر رہے ہیں آج، تیرے 5000 ایٹ اے ٹائم بچے ہوندے نے تے تم 36 سال ہو گئے قوم لٹن دے ہیں، انہاں اچھوں کو 1000 حافظ قرآن ایسا ہے ہی جنہا پورے ملک اندر مسلح سناندہ ہوئے کو 500 ہے ہی، اور جامعہ لسانیہ دے درجنہ حفاظ مسلح سنا رہا ہے۔ اینو پروفیسر ماجدی سمجھ آگئی ہے تو آنو کو نہیں دی آئی ہے فراڈیے 3500 فیس حفظ قرآن کی سعادت کے ساتھ، تے میں کیا نہیں جامعہ لسانیہ رضویہ فیس ہے ہی کوئی نہیں، میں تعریف اپنی آپ ہی کرنی ہے، تو آڑے منہ پھٹنا ہی نکلنا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی گئے؟ یہ ہے جامعہ لسانیہ رضویہ، جامعہ بشرت النساء، اور یہ ہے جامعہ عمر، اور یہ ہے عزیزہ اقبال، اور یہ ہے جامعہ فریدیہ، یہ ہے جامعہ رضویہ۔ یہ جامعات ہیں جو اسر میں ہوں، یسر میں ہوں، کسی بھی کیفیت میں ہوں، رب کے قرآن کا ہوقہ دے رہے ہیں۔ میں قسمیہ طور پہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں وہ بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا سنی بھائیو، سینے سے قرآن لگا کے آج یہی لوگ جن کا میں آج تذکرہ کر رہا ہوں، چھوڑوں گا میں کس کو نہیں، جو میرے مسلک سے غداری کرے گا چھوڑنا نہیں میں اسے، وہ جیسا بھی بڑے سے بڑا ہو، شہر کا بڑے سے بڑا ہو۔ آج سعودی عرب والوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرتے نظر آتے ہیں، قرآن کو زمین پہ رکھتے ہیں، قرآن کو سرانہ بناتے ہیں، سر رکھتے ہیں الو کے پٹھے۔ یہ عرب والے وہ نہیں کہ جن کی اطاعت فرض ہے اور ان کی اطاعت واجب ہے، وہ عرب والے وہ تھے جن کو صدیق اکبر کہتے ہیں، جن کو عثمان غنی، مولا عمر، مولا علی، شیر خدا کہتے تھے، بلال حبشی کہتے تھے، صہیب رومی کہتے تھے۔ ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہم پہ واجب تھی، ان غنڈوں کی نہیں جو قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ او محجر سکینہ میں آنے والوں توجہ سے سنو، پہلے یا تھلے پہلے گل سن لیں،
توجہ سے سنو، میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں. جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے اذل اور ذلیل ہیں اور گمراہ ہیں، اور جو رب کے نام کی پرچی کو چومتے ہیں اسے بشر. سمجھے ہو؟ بشر خافی جا رہے تھے، بہت بڑے شرابی تھے، شرابی بھی تھے اور شراب خانہ بھی تھا. صرف شرابی نہیں، شراب بنا کے بیچتے تھے. پر کیا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو اٹھایا، چوما. بشر خافی نے اس کو چوما کہ میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے. اور عرب کے گنڈو، میں تمہیں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، شرابی ہو اور شراب خانہ کھولا ہو، رب کے نام کا ادب کرے، بوسہ دے، تو رب فرماتا ہے بشر خافی آج سے تو میرا ولی ہے، تو میرا قریبی ہے. کیوں؟ تو نے میرے نام کی تعظیم کی. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کوئی تعظیم کرے تو وہ تو بشر خافی بنتا ہے، وہ تو اللہ کا مقرب بنتا ہے. جو سارے قرآن کی تعظیم کرے، میں بیمار بھی ہوں میں تو ٹھیک ہو جانا. اے تو آڑی سبحان اللہ دا بیٹری چارج ہوندی ہے زکاولہ رضوی دی. اللہ دے پاک ہون اٹھ پہ کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے. اللہ دے پاک کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے. جویں نبیاں چوں نبیاں دے، جویں نبیاں چوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے. جویں نبیاں چوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ. ادب کرو اس کا. مذہبی گنڈو اور مذہبی ہجرو، قرآن کا ادب کرو. امریکہ کے پالتو کتوں، قرآن کا ادب کرو، قرآن کا ادب سیکھو. کیوں؟ قرآن ہے کیا؟ ساری کے سارا قرآن مصطفیٰ کی نعتوں کا نام ہے، مصطفیٰ کی تعریفوں کا نام ہے، حضور کی عظمتوں کا نام ہے، مصطفیٰ کے مقام و مرتبہ کا نام ہے قرآن. اس کی حیا کرو گے سمجھو تم نے خدا کے کلام کی بھی حیا کی ہے، مصطفیٰ کی بھی تعظیم کی ہے. کشمیری بچے چپ کر، مولوی آرہ نعرہ ماد ہے تیرے ہی سیدھا. چل یار نعرہ ماد آپس اتنیاں آگے. سیدی مرشدی، او نہیں نہیں، سیدی مرشدی. ہاں بولو بولو اچھی بولو. نعرہ ماری ہو ایسرا شاباش. بچے بچے نعرہ پہ مادن سکاولہ ذن بلا کے. بے شک صحیح بات ہے. یہ ہیں کتاب کے وارث، کتاب کے وارث ہیں یہ، کیونکہ انہوں نے سینے میں محفوظ کیا، اس کو پڑھا، اس کو ختم نہیں ہونے دیا.
امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم اگر تہجد نہ بھی نہ پڑھ سکے تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم تہجد گزاروں میں لکھے جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، تہجد گزاروں میں لکھے جاؤ گے، اللہ تمہیں لکھ دے گا یہ تہجد گزار ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، تہجد نہ پڑھنے والا بھی تہجد گزار، وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کو روزانہ پڑھ کے سوئیں، اللہ اسے تہجد گزاروں میں لکھ دیتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کنی آیات کنیاں تہجد گزارو۔ میرا فتویٰ نہیں، حضور دی صحیح حدیث نانا محاما مسلم ترمذی ابن ماجہ صحاح ستہ اندر حدیث موجود ہے، 2 آیتاں پڑھ کے سوں اللہ تینوں تہجد گزاریں چلے دے گا۔ ہائے ہائے، اے وے قرآن دی شان اور قرآن دا اعجاز۔ پر نال توڑا بھی ذوق پورا کردا رہواں تاکہ سکینہ مہجد علیہ ناکھن ساڑا ذوق نہیں پورا کیتا ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، ساڑے نبی دی قرآن، ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ بولو سارے مل کے بولو ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے انہو لقول رسول کریم۔ میرا رب فرماندا ہے ایک قرآن جڑا ہے میرے سونے دیاں گلاں نے، اے سونے دیاں باتاں نے، قرآن دا اعلان ہے، کسے ملا دا فتویٰ نہیں پیا بیان کردا۔ قرآن آندا ہے، رب فرماندا ہے اے سونے دیاں گلاں نے، اے سونے دیاں باتاں نے، جڑا قرآن پڑھ دے ہو ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن۔ ہاتھ اٹھائیے جس نے پڑھنا ہے۔ عمیر نے چکے نے، عمیر نے شیخ عمیر آئے آج سرکار دا غلام ہے تو میرا شگید دے ہوں ہے محلے دا چودھری ہے، آج کل محلے دا چودھری ہے شیخ عمیر پر ہے میرا شگید دے۔ ہاتھ تھلے کرو، سینے دا زور لاؤ تے منہ انو کھولو، اپنے عقیدے دا اظہار کرو، عربی آلیاں نو محمدی آلیاں نو سناؤ قرآن کیے،
سنیاں دے نے قرآن وے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن 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 او عبداللہ کیوں نہیں لکھ دا ہون پہلے تو لکھنا ہونا سے بھئی ہون کیوں نہیں لکھ دا عرض کی تھی سونیا میں اس واسے نہیں لکھ دا کدی تسی کسے کفیت اندرون دے ہو کدی گھر دے معاملات اندرون دے ہو کدی بعد دے معاملات اندرون دے ہو کدی بینوں قوامی معاملات اندے نے اس واسے نہیں لکھ دا میرے آقا نے فرمایا عبداللہ سن لیں میری زبانوں جو بھی نکل دائے حق نکل دائے تے سچ نکل دائے میں ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن 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 کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو جنہ دی رائے قرآن ہوندہ رہا ہے ایک دن تو رات اور آگ پڑھ لینے میرے آقا نے فرمایا عمر کی پیا پڑھنا ہے عرض کی تھی سونیا رب دا کلام تو رات اور آگ پیا پڑھنا ماں فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں قرآن آ چکیا ہے ان قرآن پڑھنا ہے باقی کتاباں منسوخ ہو گئیاں نے ان قرآن دی تلاوت کرنی ہے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ قرآن زبور انجیل صحائف حق کتابانے مگر ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اپنی ہے ایسے کاری شان ایسا ٹھمکے لا کے ایسا کردہ نا تے تو ہم بھی سارے ایسا کرنا سی کیونکہ 50 آجو دیتا ہونا ہے نال اور نخرے چکے نے پھر ایسا کرنے ہیں نا تھلیون ہلنا سی اتوں بھی ہلنا سی اے ساڑی باری بھی ہاتھ چک لو ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کارے ہیرا اللہ تو انو بار بار حاضر نصیب کرے سرکار گارے ہیران دا تشریف فرمانے خواب آؤندیاں نے سچیاں رات خواب آؤندی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو صبح کی ہوندہ ہے جو خواب آؤندی ہے وہی سچ ہو جاندہ ہے مارزہ وجود اندر چیز آ جاندی ہے جو میرے آقا خواب دیکھ دینے ایک دن کی ہو آیا ہے لوگوں کئی دن میرے آقا نہ کھانا کھان دینے اللہ دی عبادت اندر غار ہرا اندر مصروف عمل نے امام الانبیاء اے رب العالمین دی عبادت پہ کر دینے غار ہرا دے اندر نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا پیش کر فرما دیا نے جس لئے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدی تھلے تشریف لے ہوندے نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا پیش فرما دیا نے امام الانبیاء تناول فرما دینے پھر غار ہرا اندر میرے آقا تشریف لے جان دینے لوگوں سنی بھائیوں کی ہویا ہے ایک دن پیارے جبریل امین آئے نے عرض کی دی سونیا اقرا کنوں سناواں اقرا پڑھو 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 اقرا پڑھو اقرا سونیا پڑھو
اقرا پڑھو. میرے آقا فرمان لگے مانا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. وہابی غلط سمجھے، وہ آنے لے جے پڑھے ہوں گے کہ مانا بقارئین کہیں دے. میں کھلو تے جا، ٹھنڈا رہو، تیزی دی پدائے ٹھنڈا رہو. پٹھا پیدا ہویا، میں ٹھنڈا رہو، کچھ نہیں ہوں، مر نہیں چلا تو. گل پوری سن لے. اقرا پڑھو مانا بقارئین، میں پڑھنے والا. چپ کر کے بیٹھے نے کیوں؟ مانا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں. پھر زور لایا جبریل نے. کنہ؟ سرکار نو کلاوے اندر لیا پیارے جبریل نے تے دبایا، زور لایا. پھر عرض کی تھی اقرا. ہائے ہائے ہائے، یہ صحیح حدیث عرض کر رہے ہیں اور بخاری دی. زور لا کے، نوریاں دا سردار ہے، فرمایا جنہ مرضی زور لا، نور میرے ہی چوں تیرا نور ہے. ہاں ہاں ہاں، بولو سنیوں سبحان اللہ. زور لا کے عرض کی تھی سونیا اقرا مانا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں. پھر کلاوے اندر تیسری بار لیا تے چنگا زور لایا جبریل نے. جیڑا ایک پار کھولے تے ستے زمین تے ستے سمان اپنے کلاوے اندر رہ لے، وہ پیا زور لاندا ہے. ہائے 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 ہائے، وہ زور لا رہے نے صحیح حدیث. زور لا کے پھر تیسری بار عرض کی تھی سونیا اقرا. فرمایا مانا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. پھر جبریل امین عرض کی تھی اے سونیا اقرا بسم ربک الذی خلق. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق. اے سونے اپنے رب دے حکم دے نال پڑھو. اے ویسے جبریل نہیں عرض کی تھی، ویسے میں اپنے کو عرض کرنے لگا. اے کہنا سی پتہ لگ گئی. قرآن زبور انجیل حافظ ہوئے گا، پر میں پڑھنا اپنے رب دے حکم نال. کیوں؟ توں تے ایک وقت آن والا میرے پیر چومے گا. ہائے ہائے ہائے، اوہ توں تے ایک وقت آنا ہے سدرہ تے رہ جانا ہے، تے میں سدرہ تو بھی گاں جانا ہے. آئے ہی پڑھ. آئے ہائے ہائے، پیارے جبریل دا بڑا مقام جے، بڑی شان ہے، بڑی عزت و عظمت ہے. اوہ سارے نوری فرشتیاں دا سردار ہے بھائی. اوہ ساریاں آسمانی کتاباں دے حافظ نے. بیت المعمور اندر جمعہ پڑھان دے جے فرشتیاں نو. اسی ایتھے سکینہ چ مسجد غوثیہ چ او بیت المعمور تے خطبہ دیں دے جے فرشتیاں نو. بڑا مقام ہے پیارے جبریل دا. اینا مقام، اینا مقام، اینا مقام. جس رے بدر دے مقام تے حضور نے نا تے اللہ نے فتح عطا فرمائی نا حضور نو تے حضور دے غلاماں نو. جس رے فتح عطا ہوئی 70 مارے گئے، 70 کافران دے قیدی ہوئے تے حضور دے غلاماں نو فتح ہوئی پہلی جنگ بدر اندر. تے جبریل امین بغیر اجازت تو آسمانہ وال پرواز کی تھی، دروازے بند. اے ایڈی اچھی سبحان اللہ کہنے لوڑے کہ او جی ٹی روجنا پارک دے کول آواز جائے. دروازہ بند پہلے آسمان دا.
اے جبریل تو بھی جاندے نے پھر تھلے ہوندے نے پھر جاندے نے تھلے ہوندے نے پھر جاندے نے تھلے ہوندے نے 23,000 واری تے آج دروازے بند کیوں آواز اتنی دروازہ کھولو نہیں کھلنا کیوں رب فرماندا ہے یار کولوں اجازت ہائے 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 او بول اٹھو سبحانہ سنیو سبحان اللہ اور جا جبریل بڑیاں عظمتاں تینوں عزتاں تے شاناں دتیاں نے یار کولوں اجازت لے کے آ تے پیارے جبریل پھر واپس حضور نماز پڑھا رہے نے پرا ہو کے کھڑے نے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العالی حضور کھڑے نے اور جبریل کھڑے سرکار نماز پہ پڑھا دینے بدر مقام دے صحابہ نو سلام پھیرے آ ایسرا ویکھیا جبریل آئے نے 12 واری ایک بھی گل کچی نہیں میرے پیچھے پہنے سارے کو گل کچی کرے تینوں ٹنگیے گل کچی میں کردہ ہی نہیں پڑھیا لکھیا مولویاں میں کچی گل نہیں کردا تو سبحان اللہ کھنی تو میں گل سنانی ہے ایس نہ ویکھیا حدیث اندر صرف ہے نہیں ہے حضور نے جبریل نے ویکھیا حدیث موقع ہی باس ختم اگوں گل کی کیوں ویکھیا پتہ لگی ہے پتہ لگی بغیر اجازت کی میں جائیدہ ہے اس زمین میں مصطفیٰ دیئے تے آسمان میں مصطفیٰ دے عرش میں مصطفیٰ دے تے سدرہ بھی مصطفیٰ دے جنت بھی مصطفیٰ دیئے تے خدا پتہ لگی اے پیارے جبریل بڑیاں شانہ نے تیریاں بڑیاں شانہ نے پر پتہ چلے ہی نسبت مصطفیٰ تے محبت مصطفیٰ تے تعظیم مصطفیٰ تے ادب مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی شان تے عظمت اے حضور بنا تیرے واسطے دروازے بھی بند نے میرے عارفان دے سلطان چنگ دے سلطان فقط دے سلطان حدہ مکا دیتیاں نے آپ فرمان دے نے علم دے پڑھیاں کدی جہر نہیں بن دے او علم دے پڑھیاں کدی جوہر نہیں بن دے جیڑے ہومن ذات کمینے ہوتے پتل کدی اے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ نگینے دے شوم کولوں کدی داد نہیں ملدی باویں ہومن لکھ خزینے دے باچوں عشق اے باچوں عشق نجات نہ باہو پاویں مریے وچ مدینے او اللہ
سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سومنات دے مندر نو پاش پاش کرن والے ایک علاقے چ گئے نے جس کمرے اندر داخل ہوئے نے اوتھے رب دا قرآن الماری اندر پہ آئے آپ فرمان لگے انہوں اس کمرے چوں کسی اور کمرے چ لے جاؤ لوگاں قرآن اٹھایا ہے کسی دوسرے کمرے اندر جا کے رکھیا ہے دل اندر ملال آیا ہے میں قرآن نو کیوں پہ جائے پھر حکم دیتا واپس لے کے آؤ جڑے میں گل سنانا چاہنا سن لو انہاں گنڈیاں نو کی پتا ہوئے قرآن دا ادب کی ہے سلطان محمود غزنوی دے حکم دے نال جس لئے قرآن دوبارہ اس کمرے اندر آیا ہے ساری رات لیٹے نہیں بیٹھے رہنے آئے ہائے ہائے جس کمرے اندر قرآن سی اس کمرے اندر سلطان محمود غزنوی ایسا بیٹھے رہنے ستے نہیں لیٹے نہیں جس کمرے اندر قرآن ہوئے میں لیٹ جمع ہوئے 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 میں لیٹ جمع ساری رات بیٹھے رہے اے عمل کیتا ہے جس لئے وصال ہو گیا کسی ولی نے آکھیا سلطان بڑا بادشاہ سے ہیں دس کی مقام ہے ما فعل اللہ بکا اللہ نے تیرے نر کی سلوک کیتا فرمان لگے سلطان غزنوی اللہ رب العزت نے قرآن دے ادب دا سکتا جڑا اس رات کیتا سی منو جنتا دے اندر آلہ محل دے چھڑے آئے لہذا اینا دی نہیں مننی کہ کتاب ہی ہے نا جتھے مرضی رکھ چھڑو نا میں مولوی ہے نا اور کتاب ہی ہے نا جتھے مرضی رکھ چھڑو نا جی کتاب ہی ہے نا لوگ اور بھی کتاباں نے یہ بھی کتاب ہے میں کہ اور بھی بندے نے تم ہی مولوی ہیں تے تیری کوئی عظمت ہے کہ میں تو نبیوں کا وارث ہوں میں لکھ دی لانا تیرے جائے مولوی تے نبیوں دا وارث ایسا دی جھوٹ ہوندی ہے نبیوں دا وارث ہے تم کیڑا نبیوں دا وارث ہے تم قرآن دا بے دم نبیوں دا وارث ہوندا ہے بولو تو صحیح ہوئے بندہ قرآن اور کلام دا بے دم تے ہوئے نبیوں دا وارث اے نہیں ہوندا آندا کہ پھر کون ہے نبیوں دے وارث مہن داتا صاحب نہیں خواجہ جمیری نہیں مہر علی نہیں مجد الفسانی نہیں معین الدین چشتی اجمیری بھی نال سرنگی بجائیے نال قرآن پڑھے ہے ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں لکھ نہیں 99 لکھ نقیاد دا غلام نبیاں دے وارث لگے پھر دینی قرآن دا بے دب نبیاں دا وارث ہو سکدا شاباش اس کی نالے کچھ کر چڑیا جی اور قرآن پاک دا بے دب انبیاء دا وارث ہو سکدا نہیں یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ کچھ پڑھ کے گمراہ ہوندے نے کچھ پڑھ کے ہدایت پاندے نے ہدایت ہوئی پاندے نے جڑے پہلوں غلاف نو چومدے نے پھر گتے نو چومدے نے پھر اوراق نو چومدے نے پھر سینے نال لاندے نے پھر پڑھدے نے قد جاءکم من اللہ نور بڑی ہو گئی بس 12 بج گئے سہری دا میں سہری 12 بجے کرنی ہے میں آفریاں وہاں سے 12 بھی کلو آئے انشاءاللہ پھر فکر نہ کرو میرے مہمان میرے نال نے تو میں انہوں نے خدمت کر کے تو آڈے پلے ہوئی فکر نہ کرو آج انشاءاللہ بے فکر ہو جو صاحبزادہ بھی نال نے آج ویکھاں گے تسی یہ تھے رہندے اللہ خیر سارے رواں گے انشاءاللہ منجوا صاحب آئے تو آڈے مہمان جاندے نہیں تھے ایڈی چیزیں نہیں میں جاندہ اللہ اکبر ساڑھے نبی دی قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی قرآن دی تلاوت کرن والے ہو قرآن پڑھن والے ہو قرآن پڑھان والے ہو اور حافظ دا صاحب دا حافظ
عدیل صاحب دے پیچھے قرآن دی تلاوت کرنے والے ہو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلامو ذرا غور نہ سنو اے شان کی یہ حافظ قرآن دی تے جڑا قرآن پڑھدا سونا کنا خوش ہوندے نے ایتھے بھی تیری رحمت چاہیے ہے قبر اندر بھی تیری رحمت چاہیے حشر اندر بھی تیری رحمت چاہیے جڑا رسونیا تیری رحمت دے قریب ہویا رب انہوں پوچھنا ہی نہیں اوڑ کر کا لکملی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند اندر حدیث دا درس دیتا ہے اس خاندان نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہون شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی ہون شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہون شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انفاس اللہ فین دے اندر اے واقعہ تجبہ فرماندے نے آپ فرماندے نے کی ہویا ہے ہندوستان دا علاقہ ہے قاری عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ احسن طریقے نہ قرآن دی تلاوت کر دینے رب دا قرآن پڑھ دینے ایک دن ہویا کہ یہ وہ قاری عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے نے 5 ہستیاں آئیاں نے 5 قسم دے لوگ آئے نے 5 صورتاں آئیاں نے 5 قسم دیاں شخصیات آئیاں نے آن کے رب دا قرآن سن دے رہے نے قاری عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے رہے نے وہ 5 ہستیاں قرآن سن دے رہے نے جس لئے قرآن ختم ہویا ہے وہ 5 ہستیاں تشریف لے گئیاں نے پچھو ایک اور شاہ سوار آکے کہنے لگے ایتھے 5 سونے تے نشان آئے فرمایا آئے سن کون ہو تسی دیو کون سن آکھیا ایک مصطفیٰ سن 4 نبی دے یار سن ایک امام الانبیاء علیہ السلام نے 4 انہاں دے یار نے تے تواڈا قرآن سننا ہے سن تے آکھیا تسی کون ہو عبداللہ شاہ صاحب نے جس نے فرمایا تسی کون ہو فرمایا شاہ جی منو ابو ہریرہ کہندے نے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا امام الانبیاء دے صدقے ساڑھے تے بھی وہ ویلا آ جاوے حافظ یوسف صاحب قرآن پڑھا سناؤں دے ہون زکاو دا رضوی تے دیگر مقتدی سن دے ہون سامنے حضور دی سواری آ جائے گنبد خضرہ دا مکی دی جلوہ گری ہو جائے سمجھا کہ قرآن پڑھنا قبول ہو گیا ہے امام الانبیاء دا کرم ہو گیا ہے سونے تیرے آسے تو بغیر چارہ ہی نہیں نہ تھے چارہ ہے نہ تھے چارہ ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر ہوئے گا کہ اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی اہل محبت ہوں دعوت پہ دینا وا اہل عشق نوں پہ دعوت دینا وا حضور دی آل مبدت کرن والے دعوت دینا وا حضور دی عظمت منن والے دعوت پہ دینا وا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پر سنیوں پھر ہوئے گا کی اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پڑھو سارے اوڑ کر کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی 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 کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا پڑھ لو سنیو
آخری تاک راج یار نو پکار لو امام الانبیاء اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے یہ کہر و غضب میرا رب فرمائے گا یہ کہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں 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 گے اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر اے سونیا تاک را دے تیرا نام پہ جبنے آ تیرے دیوانے آ تیرے مدینے دے کتیاں دے بھی نوکر آ تیرے مدینے دے کتیاں دے پیر چمن والے آ اے سونیا تیرے اصحاب تیری اولاد تیرے ولیاں دے منن والے آ عرض پہ کرنے آ کملی والے آ ایتھے بھی لجپالی فرمائی رکھی اوتھے بھی کرم فرمائی رکھی ایتھے بھی تیری رحمت چاہی دیئے قبر اندر بھی تیری رحمت چاہی دیئے حشر اندر بھی تیری رحمت چاہی دیئے جیڑا رسونیا تیری رحمت دے قریب ہویا رب انہوں پوچھ نہیں اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے بصیری دے کرم فرمان والے بصیری دا ہاتھ پھیر کے شفا دین والے سونیا ملا جامی دے پاک جگان والے سونیا اے جامی نو میرے روزے دن آیا ہم دے آجے کدی بلال نو ملک شام اندروں مدینے بلان والے سونیا اے کملی والے اے کدی بائی بستامی نو ملن والے کدی داتا صاحب دے کرم فرمان والے امام الانبیاء اسوینا ولیاں دے غلام شہن شاہ لسانی دے غلام محدث اعظم دے دانڈے ٹکڑے کھان والے تیرے امام احمد رضا نو منن والے تیری امت دے ولیاں نو منن والے عجبہ کرنے ایک کرم فرمائیے تھے بھی کرم فرمائیں اوڑ کر کالی کملی آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے کملی والڑیا سانو تیرا آسمانی اتارا کملی والڑیا عملہ دے مان نہیں بس کے شہد مانے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو تیرا
सहारा बावजू महजस की नाज मिंबर रसूल ते बैठ के मैं अल्लाह दी कसम उठा दिया अल्लाह पाक दी कसम है जरा इस अकीदे ते रवेगा नजात है रब साड़ियां बूथियां नहीं वेखनियां यार दी निस्बत वेखनी है यार दी मोहब्बत वेखनी है मुस्तफा दा अदब ते तज़ीम वेखनी है ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वेखना है ला तक़ूलू रायना व क़ूलू उन्ज़ुरना वेखना है रब ने ये वेखना है कि क्या ये कहंदे हुंदे सन सोने नजरे करम कर दे ऐ शै वेखेगा रब आप हुक्म फरमाया सू रायना ना आखो आखो सोने नजरे करम कर दे सोने नजरे करम फरमा दे सोने नजरे करम फरमा दे ते जना पंज ताक रातां यही कहंदा रवे रब्बा फजल कर दे सोने नजरे करम कर दे रब्बा सोने बैतुल्ला फजल कर दे आ तेरे याद दा रोज़ा सोने नजरे करम फरमा दे ऐ ते वजीफे ने साडे कोल होर की जे मदीने वाल मुंह करके साडा ते वजीफा ही है वे हुण शेर है ना साडा जना गल करदा गैर आगे ए बंदा है बच्चा गल करदा है बूथी बंद करदा मैं तादेरी फरमाइश पूरी करन लगा ए बंदा है होवे कि जिन्हें चार बंदियां दी बूथियां बंद कीतियां सन चुप करो ए साडे हजरत साहब दे बारे तू बोलिया तेरी धौन ला देंगे ए ओ बंदा है हुण बोलो सदा वसदा रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह जरा पढ़ प्यार ना पढ़ दो हिजर ना पढ़ दो गुंबद खजरा दा तसव्वुर बन के पढ़ो सदा वसदा रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा ओए दुनियादारां दे दरवाजे दे जिंदा जाके दरवाजा खटखटांदा है आंदा तेरा दरवाजा वसदा रवे तेरी आल औलाद दी खैर होवे ते ओनू खैर पै जांदी है जेड़ा उस दरवाजे ते जाए जिथे नबियां नू भी खैरात मिलदी है ते फिर आखे सदा वसदा रवे तेरा हमारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह सदा वसदा सदा वसदा दीवाने बन के पढ़ो प्रोफेसर नहीं सदा वसदा रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह ओए वजीफा सुन लो ज़काम लर्ज़वी कोलों अपने दिल दे अंदर ओ अपनी अपनी मन्नतां रखो ऐ मैनू हाजत है मेरी बीमारी दूर हो जाए मेरे ते सोने नजरे करम फरमा दे मेरियां धीयां दे मुकद्दर चंगे हो जान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरे करम फरमा दियो हर दुख मुसीबत परेशानी दूर हो जाए अपने अपनी दुआवां सामने रख के अज आखिरी ताक राह ते पढ़ लो सदा वसदा रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह सारे दियां औलादां वसदियां रहन सारे खुशहाल रहन कमली वालिया मदीने दा सदका साडी बस्ती नूं भी आबाद कर दे सदा वसदा रवे तेरा मदीना या रसूल
اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ میں اپنے قرآن دا وارث بنایا ہے اپنے خاص بندیاں نو چنے بندیاں نو وہ بندے قرآن دے حافظ نے قرآن دے جنہ اللہ نے جنہ نو قرآن دا وارث بنا چھڑیا ہے چن کے اینو حافظ بنانا ہے اینو بنانا ہے یہ اتھے لکھیا سی حافظ ابوبکر نے قرآن پڑھنا ہے حافظ عمر نے حافظ قرآن بننا ہے اتھے یہ تو ساڑی ہیں جی بس محنت ہے نا یہ اتھے لکھیا سی حافظ یوسف صاحب حافظ قرآن بننا ہے یہ اتھے لیا سی حافظ مبشر صاحب نے حافظ قرآن بننا ہے پتہ نہیں تو اڈے چون کچھ لکھے ہی ہوگے بندے نہیں پتا ہوں کدی کدی اللہ اکبر تے جنوں رب چنے وہ سب تو عزت والا ہے کہ نہیں بولو بے شک تساں قدر کرنی ہے حافظ قرآن دی تساں قدر کرنی ہے ساری زندگی قابلہ رضوی ماتی یاد رکھیا جے حافظ قرآن اگے اچھا نہ بولیا جے ادب کریا جے احترام کریا جے اور حافظ قرآن نو میں کیا نا میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا جنہیں قرآن پڑھیا اے پیسے دی لالچ نو دنیا داری دی خاطر جنہیں قرآن پڑھیا علم دین پڑھیا دنیا داری دی خاطر کہ میں 4 ٹگر ملیں گے سرکار نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا وہ جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکے گا جہاں لالچ ہوئے دنیا دا نہیں رب دی رضا واسطے پڑھ دنیا آپ ہی آ جائے گی جی دنیا مل جائے گی تے جدی تینوں بدیاں ملے گی نا ساریاں دا لوگاں دا کاروبار تباہ ہو جائے گا حافظ قرآن اللہ دی قسمیں بھوکا نہیں مرے گا کیونکہ وہ سینے اندر میرے رب دا قرآن ہے حافظ قرآن نو ماتے ہوئے کہ دنیا دی خاطر قرآن نہیں پڑھنا تو توانو میری ماتے ہوئے سکینہ آلے ہو ادب کرنا ہے حافظ قرآن دا احترام کرنا ہے یہ دی تعظیم بجا لے آنی ہے کیوں او دا نہیں کام او دا منہ تے چہرہ ہے یہ سارے مسلمانوں دے چہرے ہے ہی نے او دے دل ال ویکھنا ہے ایرے دل وچ رب دا نور ہے بولو ایرے دل وچ رب دا آئی تو بعد میں سنا گا تھا نہیں کسی حافظ نو آکھنا وہ حافظہ گال سونا نہیں آکھنا اب بچیاں نو کہیں آندے نا حافظہ گال سونا ہے نہیں آکھنا حافظ جی گال سنو کی آکھنا حافظ جی گال سنو تواڈی مہربانی ہے انہاں چیزاں تے غور کرو گے جس لئے بشر علالت یا بشر استراحت یا جانوے دا وقت ہوئے گا روح کف سے تو پرواز کر دی ہوئے گی پھر کی ہوئے گا پتہ ہے اسرائیل نو اے علماء دا ادب کردا سی حفاظ دا ادب کردا سی اے ماں باپ دا ادب کردا سی اے صدقے مقال عقل حلال سچ بولدا سی تے حلال کھاندا سی پتہ ہونا انہاں نو کہ اے اچھا نہیں سی بولدا اور اے بھی پتہ ہونا ہے اے آندا رہندا سی صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ پتہ ہے سارا فرشتیاں نو پتہ ہے سونے پھر کی ہوئے گا فرمایا روح انج قبض ہوئے گی جی میں مکھن چوں وال کر لیدا ہے آئے ہائے سارے جاواں گے نا سی کہ ساڑی آخری چنگا ویلا آ جائے چہرہ مسکراندہ ہوئے لوکی آنکھن یار عاشق رسول سی واقعی اے ویہرا چہرہ کڈا سونا ہے چاہواں گے نا اے رواج سے ادب احترام تعظیم اللہ تواڈی مسجد نو اس مسجد نو آباد و شاد رکھے حافظ مبشر صاحب حافظ عارف صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ رب العزت تواڈی محنت نو انہاں دی محنت نو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے جڑا میں پیغام دین آیا سو میں دے چھڑیا ہے یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے بندیاں نو چن لے ہے آج دا وظیفہ آئے وے اللہ بندیاں نو چن لے ہے جنہوں اپنی کتاب دا شاباش جنہوں اپنی کتاب دا بنایا ہے اللہ جنہوں خاص بندے چن لینے تو انشاءاللہ وہ خاص ہی نے اللہ رب العزت حافظ دیل تینوں بھی پائی جان تو انہوں بھی اللہ تواڈیاں نسلوں دی حفاظت کرے اے بچے نے قرآن پڑھیا میرا دل باغ و باغ ہو گیا ہے
جنہوں نے حافظ قرآن بنیا نا تو میرا دل باغ و باغ ہو گیا. ادوں باغ و باغ ہوا تو ہوں تو 5 مسلے سنا بیٹھا ہے. ہوں میرا دل کنا کو خوش ہوئے گا. بس ساری خوشی ہے، اپنی خوشی ہے، سانوں پتہ ہے اسی کس گلے خوش ہونے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.